عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. احباب گرامی قدر، ہمارے معاشرے میں ایک سیاسی گہما گہمی ہے. الیکشن کا وقت بہت قریب ہے. ہر جماعت، ہر لیڈر، ہر منتخب نمائندہ اپنی اپنی تعریفوں کے پل باندھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہر ایک جماعت اپنا ایک سیاسی منشور پیش کر رہی ہے. اس حوالے سے ہمارا اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھنی چاہیے، یہ جو سیاست ہے یہ اسلام کے اندر اس کا تصور موجود ہے، لیکن اس سیاست کا پس منظر ہماری سیاست جیسا قطعاً نہیں ہے. جس سیاست کی بات اسلام کرتا ہے، جس سیاست کی بات محبوب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اس سیاست کا ہماری سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہماری سیاست کچھ اور نظریات کے اوپر کھڑی ہے جس کی تباہی بربادی آج ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن
اسلام کی جو سیاست ہے اس کے اندر اللہ کے پیغمبر نے جو منشور پیش کیا تھا، جو دستور پیش کیا تھا، چند سالوں کی محنت کے نتیجے میں اس منشور نے پوری دنیا میں اپنا قیام، اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھی۔ تو جب بھی سیاست کی بات ہوتی ہے، پھر سیاست کو مذہب سے ایڈجسٹمنٹ کر کے لوگوں کے دلوں کو ابھارا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے جذبات کے اوپر کھیلا جاتا ہے، تو یہ بات ہمارے قلوب و اذہان میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے۔ اسلام کی سیاست، اسلام کا طرز عمل وہ ہماری سیاست سے بہت زیادہ دور ہے۔ اسلام کی سیاست کیا ہے، اس کا کچھ مختصر خاکہ پیش کر کے ہماری جو سیاست ہے اس کے اوپر کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو سیاسی نظریہ پیش کیا ہے، آپ نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے یہ نظریہ پیش کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگوں، میرا منشور یہ ہے، میرا دستور یہ ہے، میرا قانون اور ضابطہ یہ ہے، جو میں اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا، نہ میں لوگوں کے جتھوں کو ملا کر ان کے نظریات اور خیالات کو ملا کر ان کا بنایا ہوا منشور اور دستور میں نہیں پیش کر رہا، بلکہ یہ وہ دستور ہے جو اللہ ذوالجلال نے آسمانوں کے اوپر میرے اوپر نازل کیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی داتا اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی مشکل کو دور کرنے والا، کوئی مشکلیں ڈالنے والا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سب باتوں کی نفی کروا کے صرف ایک اللہ کی جو ہے توحید، اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی ذات کا اقرار کروایا ہے۔ یہ وہ منشور تھا جس نے پوری معاشرے کے اندر ایک بہت زیادہ انتشار کی شکل اختیار کی۔ اپنے بیگانے ان کا تصور ختم کر دیا گیا۔ جو گھر کے افراد تھے، جو محبتوں اور پیار کے ساتھ محبوب کو اپنے ساتھ ٹھہراتے تھے، لیکن جب الہ کی بات آئی تو سب نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ بدل لیا۔ تنہا اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں، دوسری طرف پوری معاشرہ سوسائٹی کھڑی ہے، پوری عرب سوسائٹی کھڑی ہے، پورا عرب کھڑا ہے، خاندان مخالف کھڑا ہے، رشتہ دار مخالف کھڑے ہیں، سب کی مخالفتیں باوجود اس کے کہ آپ نے اپنا منشور پیش کر کے بتا دیا کہ میرا منشور یہ ہے، اگر تم سارے اس منشور کے اوپر چل پڑو، سارے اس منشور کو اپنا لو، تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا کی ہر فلاح و کامیابی سے امکنار کرے گا، ہر کامیابی تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی الہ کی دعوت، اسی الہ کے منشور کو پیش کرتے ہوئے فتح مکہ ہوا۔ 8 ہجری میں آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معیت میں آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منشور کی بدولت سب عرب کے اوپر فتح یابی کو حاصل کر لیا۔ دیگر قبائل جو آپ کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن جب آپ نے اس منشور کو پیش کیا، اس منشور کا رد عمل جب ظاہر ہوا
تو بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑی بڑی طاقتور بادشاہ وہ بھی آپ کے قدموں میں زیر ہو گئے۔ یہ وہ منشور تھا۔ اس منشور کے کیا کہنے، آپ کی خدمت میں ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خانہ کعبہ کے دروازے پہ آئے، خانہ کعبہ کا دروازہ بند تھا۔ آپ نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی کس کے پاس ہے؟ پتہ لگانے میں چلا کہ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ عثمان بن طلحہ سے چابی لے کے آؤ خانہ کعبہ کی۔ گھر میں تھے، یہ مسلمان ہوئے، ان کو 2 ماہ گزرے تھے، لیکن ان کے اسلام کا بھی کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ خفیہ طریقے سے مسلمان تھے، اللہ کے پیغمبر کو علم تھا کہ عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ بلال پہنچے، گھر پہ دستک دی، کہا اللہ کے پیغمبر چابی خانہ کعبہ کی مانگ رہے ہیں، آپ وہ چابی ہمیں دے دیں۔ کچھ دیر انتظار کرتے رہے، پیچھے سے والدہ نے اصرار کیا کہ نہیں، چابی نہیں دینی، کسی صورت کی چابی نہیں دینی۔ بلال کھڑے انتظار کر کے واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن الخطاب کو بھیجا کہ جاؤ عثمان بن طلحہ کو کہو کہ چابی آج واپس کر دے۔ عثمان کے دروازے پہ عمر پہنچے، عثمان کو دروازے پہ دستک دی گئی۔ عثمان آئے، کہا عمر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کے میں آ رہا ہوں۔ پیچھے سے والدہ آوازیں دے رہی ہے کہ عثمان چابی دینے نہ جانا۔ والدہ کی بات کو چھوڑا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے آئے، اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے۔ ہتھیلی اللہ کے پیغمبر کی تھی، ہاتھ عثمان بن طلحہ کا تھا۔ آپ نے عثمان بن طلحہ نے محبوب پیغمبر کے ہاتھ میں چابی کو رکھا، زاروں کی تار رونے لگ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے عثمان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا عثمان پریشان نظر آ رہے ہو، خوشی سے چابی نہیں دے رہے ہو؟ کہا نہیں میرے محبوب پیغمبر، خوشی سے ہی دے رہا ہو، لیکن یہ جو آنسو ہے مجھے آپ کی ایک حدیث نے رلا کے رکھ دیا ہے۔ فرمانے لگے مجھے آپ کی وہ ایک حدیث ہے، مجھے اس نے آج رلا دیا ہے۔ میں نے، اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں عثمان وہ کون سی حدیث ہے، وہ کون سی بات ہے جس نے آج تمہیں رلایا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے 2 دن متعین کیے ہوئے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار میرے پاس آتے، جمعرات کے دن اور پیر کے دن آیا کرتے تھے۔ میں ان کے احترام میں خانہ کعبہ کو کھولتا، وہ اندر داخل ہوتے، اپنے معبودوں کی پوجا چاٹ کرتے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ باہر جاتے تو میں خانہ کعبہ کو بند کر دیتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قریش کے خاندان کے سردار لوگ خانہ کعبہ سے باہر نکلے۔ میں نے ابھی خانہ کعبہ کو بند نہیں کیا تھا تو اتنی دیر میں آپ تشریف لائے تھے اور آپ نے مجھے کہا کہ عثمان بن طلحہ مجھے خانہ کعبہ میں اندر داخل ہونے دے۔ تو میں نے
بڑے جذبات کے انداز میں نے کہا کہ میں آپ کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ آپ جو دین لائے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ ہمارے معبودان باطلہ کی توہین نہ کر دیں۔ میں نے سختی کے ساتھ دروازے کو بند کر دیا تھا۔ آپ کا وہ صبر تھا، آپ کا وہ تحمل تھا، آپ کی وہ بردباری تھی کہ آپ نے صرف خاموش پیغام دے کے کہا تھا، عثمان آج تو مجھے خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہا، ایک وقت آئے گا یہ چابی خانہ کعبہ کی محبوب کے ہاتھ میں ہوگی، محبوب جس کو چاہے گا وہ دے گا۔ آج میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس وقت میں اپنی عقل کے زاویے سے سوچتا تھا کہ یہ کمزور نحیف انسان کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کمزور جس کے خاندان کے لوگ اس کو مارتے اور پیٹتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں ایک دن خانہ کعبہ کے چابی میرے پاس ہوگی، خانہ کعبہ کا میں مالک ہوں گا، خانہ کعبہ میرے کنٹرول میں ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس وقت میری عقل کے زاویے کچھ اور تھے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی، آج وہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے۔ احباب، آپ کے سامنے اس واقعے کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون اور دستور کو جب ہم اختیار کریں گے تو ہمارے اوپر پھر اس طرح کے غیر جانبدار لوگ مسلط ہی نہیں ہو سکتے، پھر اس طرح کے مسائل ہمارے معاشرے میں آ ہی نہیں سکتے۔ مسائل کیا ہے؟ ہم نے سیاست کا نام استعمال کیا، سیاست کو دین سے جو ہے وہ اس کو ملا کے پیش کیا، مذہبی کارڈ استعمال کیے جس کی بدولت ہم نے سب کے اوپر اعتماد کیا۔ لیکن یہ جو سیاست ہے، یہ جو جمہوری نظام ہے ہمارا جمہوری نظام پاکستان کا، کبھی آپ نے اس کی تعریف کے اوپر بھی غور و فکر کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا کہتی ہے؟ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام کے اوپر۔ یہ ہے جمہوریت کا نظام کہ جمہوریت کے اندر انسانوں کو استعمال کر کے، انسانوں کی کوالٹیز، انسانوں کی خصوصیات، انسانوں کی ساری چیزیں، مہارت، سکلز وہ استعمال کر کے ایک پاپولر لیڈر، وہ نمائندہ منتخب ہوگا۔ کس کے اوپر ہوگا؟ عوام کے اوپر ہوگا۔ پھر اس کے قانون اور ضابطے کیا ہوں گے؟ میرے محترم بھائی، ہماری سیاست کے اندر سب سے بڑا فساد، بگاڑ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی منتخب لیڈر کو انتخاب کر کے عوام بالا کے اندر بٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو سب سے پہلی تباہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ٹوٹل اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو قانون بنائے گا اس کے مطابق قانون فالو ہوگا۔ آپ کو بہت پیچھے کی بات بتاتا ہوں، ایوب خان کا دور تھا، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کی کہ شراب کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے، اسلام کے اندر شراب حرام ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تقریر ہوئی، دلائل دیے گئے، عوانے والا کے اندر بیٹھا ہوا سینٹ کا چیئرمین اس نے کہا کہ دیکھو عوانے والا کا ایک تقدس ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، آپ نے اپنے دلائل دے دیے ہیں، اب ہم کرتے یہ ہے عوام کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہم ووٹنگ کرتے ہیں، اگر ووٹنگ کے ذریعے آپ کے حق میں زیادہ ووٹ آ گئے تو پاکستان کے قانون کے مطابق شراب کے اوپر پابندی لگا دیں گے، اگر شراب کے حق میں آئے تو پھر شراب کو ہم چلنے دیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ووٹنگ ہوئی، ووٹنگ جب دیکھی گئی تو شراب پینے والوں کی تعداد زیادہ تھی جو کہتے تھے کہ ملک پاکستان کے اندر شراب کو پینا چاہیے، لہذا سینٹ میں بیٹھا ہوا چیئرمین اس نے کہا ایوان ہمارا یہ کہتا ہے، ہمارے ایوان کا یہ تقدس ہے
کہ جس کی اکثریت ہوگی اسی کے حق میں ووٹ دیا جائے گا، لہذا شراب کی اجازت ہوگی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا نظام جو ہے، جمہوری نظام، اس کی حیثیت کیا ہے دین کے مقابلے میں؟ کہ دین یہ کہتا ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اکثریت ہماری یہ کہتی ہے کہ شراب کی اجازت ہو، شراب کے پرمٹ دیے جائے۔ تو پھر یہ تباہی ہے، بربادی ہے، جس کا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سودی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود یہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، اس کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔ اتنا سنگین جرم ہونے کے باوجود ہمارے ملک پاکستان کے اندر اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ سودی نظام ختم نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ یہ بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، بڑے بڑے سردار چودھری، ایم پی ایم این اے، جن کو ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے کھڑا کر کے آگے عوانے بالا میں بھیجتے ہیں، ان کے اندر یہ حیثیت اور دینی غیرت، دینی حمیت بالکل ختم ہوتی ہے۔ وہ سود کے خاتمے کے لیے کبھی بھی پلاننگ نہیں کرتے، بلکہ سود کی حمایت کرتے ہیں، سود کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ ان بڑوں کی تجارتیں، ان بڑوں کے سرمایہ کارانہ نظام، وہ سب سود کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور یہ سودی نظام اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، بھلا وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ اس لیے یہ ہمارے ملک کے اندر بہت بڑی تباہی ہے۔ آپ احباب کے سامنے یہ بات رکھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم بڑے ان لیڈروں کے چہیتے بنتے ہیں، ان لیڈروں سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، ان لیڈروں سے محبت کر کے ہم اپنی جو ہے بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی قانون بیان کیے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، کہ وہ لوگ جو ہماری کتاب کو تھامتے ہیں، ہماری کتاب کے نظام کو قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے مصلح ہیں۔ مصلح کون ہوتا ہے؟ جو اصلاح کرتا ہے معاشرے کی، معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرتا ہے، معاشرے کے بگاڑ اور فساد کو ختم کر کے ایک اچھا رول پلے ادا کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو بھی نمائندہ تم نے منتخب کرنا ہے وہ نماز قائم کرتا ہو، اور نماز اپنی رعایا کے اوپر قائم کرواتا بھی ہو۔ آپ ٹھنڈے دل سے، میں کسی پارٹی کا حمایتی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کسی کی حمایت درکار ہے، نہ ہی میں کسی پارٹی کا چہیتا ہوں، لیکن میں آپ احباب کے گریبانوں میں اس بات کو، اس فکر کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس پارٹی کا انتخاب کیا ہوا ہے، اس پارٹی کا لیڈر اقام الصلاۃ، نماز کے نظام کو قائم کرنے والا ہے، تو پھر آپ بڑی خوشی سے جا کے اس کو ووٹ ڈالیں تاکہ وہ عوانے والا میں پہنچے، تو قرآن کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے اپنائے، سودی نظام کا خاتمہ کرے، پارلیمنٹ میں نظام صلاۃ قائم کرے، نظام صلاۃ کے نظام کے لیے اصلاحات برے کار لائے، تو پھر تو آپ کا ووٹ جو ہے وہ ایک امانت کے طور پہ وہاں پہنچا، اللہ کے ہاں بھی آپ سرخرو ہوئے۔
اگر آپ اپنے ذاتی دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند درم و دینار کی خاطر، دنیا کی عارضی شہرت کی خاطر اگر آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے، جو خود بھی بے نماز ہے، اس کا ارد گرد معاشرہ بھی بے نماز ہے، تو پھر میرے محترم بھائی آپ اللہ کے ہاں اس کے جواب دہ ہوں گے، پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسری اس کے اندر خصوصیات اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ قائم کرے گا۔ یہ لوگ جب آئیں گے تو اللہ معاشرے میں اصلاح پیدا کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو کبھی بھی ادھر آپ کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس طرح تم نہ بھی کرو، تم اپنے چہتوں کی فیور میں لگے رہو، جو میرے دین کی خاطر اٹھنے والی آواز کو تم اس کو دبانے میں لگے رہو، اللہ کہتے ہیں وہ وقت قریب ہے میں تمہیں ختم کر کے ایک نئی قوم لے کے آؤں جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ کے قانون سے محبت کرتی ہوگی، اللہ پھر ان کو حاکم بنائے گا۔ تو یہ ہے میرے محترم بھائی اسلام کا جمہوری نظام، اور ہمارا جو اسلامی نظام کے تحت چلنے والا لیبل، اس کے اندر کتنی بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنے سال بیت گئے، اس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، لیکن آج بدقسمتی سے اس کے اندر لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ رعایا وہ بھی لا الہ الا اللہ کے نام سے متعارف نہیں ہے، ہمارے اکثریت لا الہ الا اللہ کو جانتی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ دادی اماں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، دادی اماں کا یہ ورد ہے، لہٰذا ہم نے اس کو اپنایا، اس کو پڑھا، اس کے اوپر عمل، اس کی غور و فکر، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا، یہ ہم اس سے کوسوں دور ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہم سے مانگتا کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہمارے یہ جو معزز لیڈران ہیں، نہ انہیں ادراک ہے، نہ قرآن کا فہم ہے، نہ قرآن کی بصیرت ہے۔ نماز پڑھیں تو وہ بھی کبھی ان کے دیکھو ان کی نمازیں کیسی ہیں، آپ ان کو دیکھیں کبھی یہ جنازہ پڑھ رہے ہو تو ان کے جنازے پڑھنے کے انداز کیسے ہیں، ان کو کبھی آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے دیکھو تو قرآن کی آیات صحیح نہیں پڑھتے، کبھی آپ ان کو دیکھو کہ ان کے دین کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ان کی دین سے محبت کیسی ہے، تو ان کی زبانیں، ان کے ذہن، قلوب و اذہان زہر اگلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی یہ اسلام کا جمہوری نظام جو ہے ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن یہ گندا نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، جو مذہبی کارڈ استعمال کر کے وہاں کے جو ہے جوش و خروش کو ورگلاتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پا رہا ہے، اس کو بھی چاہیے، رعیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن پہ کھڑے ہیں، ہماری محبتوں کے زاویے کیسے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم ان جو دین سے دور ہے، ان دین سے دور لیڈران سے اتنی محبت ہے، ہم ان کی محبت میں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑتے ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے پیغمبر کی محبت تمہارے دلوں میں کتنی ہے؟ کبھی اللہ کے پیغمبر کی محبت میں بھی ہم نے ایسے کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی محبت میں بھی کبھی ہم کسی طرح سے لڑائی کی ہے؟ پچھلے دنوں میں جمعہ کے دوران ایک بندہ خطیب سے گتھم گتھا ہو گیا، کیوں؟ ایک لیڈر کی وجہ سے، ایک سیاسی لیڈر۔ یہ تمہارے لیڈر جو جن سے تمہاری محبتیں ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ کون تمہاری شفاعت کرے گا؟ جن کی محبت میں تم جیتے ہو مرتے ہو، یہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ اللہ کی قسم اگر شفاعت کریں گے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری محبت پھر کہاں گئی، ہمارے جذبے کہاں ہے، ہماری محبت کے زاویے کہاں ہیں۔ اس لیے سچی محبت اللہ اور اس کے رسول سے پیدا کرو اگر تم دین میں بقا چاہتے ہو۔ دوسری اور آخری بات میرے محترم بھائی یہ بھی ذہن میں رکھیں، جتنے بھی یہ آتے ہیں یہ خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اسلام کا یہ نقطہ نہیں ہے کہ خود جو پیش کرے ہم، اسلام کہتا ہے اس کو ہم کسی عہدے پہ فائز کرتے ہی نہیں ہیں۔
یہ سارے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، میرے اندر یہ خصوصیات ہیں، میں نے فلاں محلے میں فلاں میں نے سڑک بنوائی، فلاں میں نے سیورنگ کا کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ اللہ کی قسم یہ تو کام عارضی ہے۔ کبھی کوئی لیڈر آپ کے پاس آئے MP MLA ووٹ مانگنے کے لیے، آپ کی ایمانی غیرت کا سوال ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے۔ کبھی آپ نے کہا ہو کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا خاتمہ کتنا کیا ہے، کتنی ہماری ماں بہنوں کو آپ نے باپردہ بنایا ہے، کتنی ہماری نو مسلم لڑکیوں کو عزت و آبرو کی چادریں پہنائی ہے۔ کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا MP MLA آپ کے پاس آئے، کبھی آپ نے پوچھا ہو کہ آپ نے ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے جو UC ہے اس میں آپ نے نظام صلاح قائم کیا ہو؟ بتائے کوئی ایسا ہے؟ کوئی آپ کے پاس آئے MP MLA، کبھی آپ نے سوال کیا ہو کہ بتاؤ ہمارے معاشرے میں، ہماری UC میں، ہمارے حلقے میں آپ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے؟ یہ ہے پوچھنے والے سوال۔ تمہیں قوم کو پیچھے لگایا ہوا ہے، میں فلاں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں کروں گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ کہتے ہیں رزق مانگتے ہو، غربت سے چھٹکارا چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں میرے اس گھر کی عبادت کرو، رزق میں تمہیں دوں گا۔ الَّذِي يَطْعَمُهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ کہتے ہیں بھوکوں کو کھانا میں دوں گا۔ کرنا کیا؟ اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے جھک، 5 وقت جب بلاوا آئے سر جھکا کے آ جا، رزق میں تمہیں دوں گا، غربت سے نجات میں تمہیں دوں گا، ہر طرح کی پریشانی سے میں تمہیں خوشحالی دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندو، الذی یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، ایک سیاستدان کے جھوٹ پہ تمہیں یقین ہے، جس نے 70 سال سے ہمیں پتی پہ پیچھے لگایا ہے، جھوٹ بول بول کے ہمیں ورگلاتا ہے، ہر دفعہ ووٹ لے کے ہماری اوپر مسلط ہو کے پھر ظلم کے بھاٹ آتے ہیں، پھر عوام روتی ہے، پیٹتی ہے، پھر لینوں میں لگ لگ کے چینی آٹا خریدتی ہے، پیسے دے دے کے لینوں میں لگ لگ کے ذلیل ہوتے ہو۔ اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہے، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بستی والے ایمان لے آئے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں زمین و آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دوں گا، رزق اوپر سے بھی آئے گا، نیچے سے بھی آئے گا۔ آج تم کہتے ہو فلاں نے منشور دے دیا، غربت ختم ہوگی، اللہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، یہ بات نوٹ کر لو، دلوں کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، دنیا کا کوئی بندہ بشر اس ملک سے غربت نہیں ختم کر سکتا، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہو۔ جب تک اس ملک سے سودی نظام نہیں ختم ہوگا، دنیا کا کوئی بندہ بشر غربت سے نہیں نکال سکتا، اس سے بھی ڈبل غربت بڑھے گی۔ جب سودی قرضے بڑھتے ہیں، سود لگتا ہے، ٹیکس لگتے ہیں، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ اللہ کے ہم مغضوب بندے ٹھہرتے ہیں، اللہ پھر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ اس لیے پھر بحیثیت قوم ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ووٹ کا استعمال ہم کدھر کریں؟ بس یہ بات ذہن میں رکھیں، جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، جو قریب نظر آتی ہے، اس معاشرے اس ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم زندہ بھی نہیں رہتے، اور جو چیز ہمارے قریب ترین لگ رہی ہے وہ یہ ہے، جو مذہبی جماعتیں آج سیاست میں آئی ہیں وہ بھی میں ان کو ٹھیک نہیں سمجھ رہا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل اس قانون کو فالو نہیں کریں گے یا اس قانون کو بدلیں گے، میں یہ نہیں کہتا بدلیں یا نہ بدلیں، لیکن ان مذہبی جماعتوں کا جو نعرہ ہے کہ ہم ملک سے سود کو ختم کریں گے، اس نعرے کی بنیاد پہ آپ ان کو اپنا ووٹ دیں، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ یہ دعویٰ کر سکیں، اللہ میں نے تیرے اس بندے کو ووٹ دیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں اس ملک سے تیرے قانون یہ سود کو ختم کروں گا، اللہ میں نے تو اس کو دیا تھا، اس نے کیا نہیں کیا وہ جواب دے ہوگا۔ پھر بھی ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہے۔ یہ جو ٹرانسجینڈر بل پیچھے پاس ہوا تھا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کہاں پلاننگ بنتی ہے؟ یہ بلوں کو پیش کرنے والے کون ہوتے ہیں؟
اللہ کے بندوں یہ دفاع اس وقت مذہبی تنظیموں کے لیڈر نے وہاں پہ کیا تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ٹرانسجنڈر آج ہمارے اوپر مسلط ہوتا۔ اس لیے مذہبی جماعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہے، ان خیر کو اپناتے ہوئے آپ اپنا ووٹ ان مذہبی جماعتوں کو دیں، کچھ نہ کچھ یہ اپنا کام اس ملک میں کر لیں گے، کچھ نہ کچھ یہ بروئے کار اپنی اصلاحات پیش کریں گے۔ یہ ہے ایک ملکی جو ہمارے معاشرے کا ایک پورا دستور کا نوٹ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، اپنی رحمت کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو اس ملک کے ساتھ غدار ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، اللہ رب العزت ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت کرنے والے اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ خرم رکھے، جاوید رکھے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک